والے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ سزا کا تذکرہ کرتا ہے تو جزا کا تذکرہ بھی کرتا ہے، تاکہ لوگ جب اللہ کے عذاب کا خوف رکھیں تو اللہ کی رحمت کی رغبت بھی رکھیں۔ فرمایا وبشر، اور خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول آپ خوشخبری دے دیں الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن لوگوں نے دل سے ایمان قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالحات قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اسی کے ذریعے فساد دور ہوتا ہے، جنت تک ایمان ہی پہنچانے والا ہے، اور اعمال صالحہ درجات کا مستحق بناتے ہیں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے غور کرنے کی ہے، ایک تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے، اور جہاں تک عمل صالح کا تعلق ہے اس کے بغیر، یعنی عمل صالح کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں کا گہرا رشتہ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دیکھیں کام ایک جیسے ہو سکتے ہیں، جیسے نماز۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جیسے بڑے عمل کے لیے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ نماز شرک بن جاتی ہے، نیک عمل نہیں رہتا، نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی اور نیت سے کیا گیا ہو وہ عمل بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جنت میں دودھ کی، صاف پانی کی، شہد کی، عمدہ شراب کی نہریں ہوں گی۔ کیا آپ دودھ کی کسی نہر کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں؟ یہاں تو دودھ ابالے بغیر یا ابال کے بھی اگر باہر رکھ دیا جائے تو کچھ گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ جنت کی نہر کا دودھ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیسا دودھ ہوگا؟ وہ دودھ گائے یا بکری کے تھن سے نہیں نکلے گا، زمین سے نکلے گا۔ اللہ کی قدرت جیسے وہ بکری کے تھن سے یا گائے کے تھن سے نکال سکتا ہے، اسی طرح سے وہ زمین سے بھی نکال سکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں۔ آپ کی نہر میں پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، مٹی کا رنگ ہو جاتا ہے، مٹیالہ رنگ۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر مٹی میں پانی نہ ہو، کسی بھی اور چیز میں ہو، تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں پلاسٹک کی بوٹل میں ہے نا، ہم سب بڑے شوق سے پیتے ہیں، لیکن یہی پانی پلاسٹک کی بوٹل میں اگر دھوپ میں پڑا رہ جائے یا زیادہ دن پڑا رہ جائے تو اس پانی کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کے اثرات کتنے ڈینجرس ہیں۔ جنہوں نے سدا ہی پہنا ہے، جن نہروں نے اور پانی نے سدا ہی صاف رہنا ہے، اس پانی کے کیا کہنے۔ اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، یعنی اتنے ہزاروں سالوں سے دودھ کا مزہ نہیں بگڑا، دودھ انتظار کر رہا ہے،
جنہیں دودھ سے محبت ہے، جو دودھ پینا چاہتے ہیں، ان کے لیے دودھ تیار ہے، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں۔ شراب کا ذائقہ بڑا خراب ہوتا ہے، اسمیل بھی بڑی گندی ہوتی ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی جو بہت اچھے ٹیسٹ والی ہوگی، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں۔ ہمارے یہاں آج کل جیسے ہر چیز آرگینک حاصل کی جائے، تو شہد بھی مکھیوں کے چھتوں کے اندر رکھا ہوا، یعنی بنا ہوا شہد بھی لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے، اور خالص شہد جب کسی کو پہنچایا جاتا ہے تو مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں بھی بیچ میں ہوتی ہیں، اور اگر انہیں شفاف کیا جائے تو کیمیکلی شفاف کرنے کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی اوریجنلٹی پہ فرق آ جاتا ہے نا۔ جنت میں مکھیاں نہیں ہوں گی، اور مکھیوں کی ٹانگیں بھی نہیں ہوں گی شہد کے اندر، ورنہ جہاں شہد بہے، سٹکی ہوتا ہے نا شہد، تو شہد بہے گا، اور شہد کے ارد گرد ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو اسے خراب کر سکے۔ اور آپ امیجن کر سکتے ہیں جنہیں شہد سے محبت ہے نا، جو شہد کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ کتنے بڑے پیمانے پہ شہد کا بزنس کرتے ہیں۔ گلوبل ولیج میں، یہ دبئی میں میلہ لگتا ہے نا فروری میں، مارچ میں تقریباً، تو وہاں بڑے پیمانے پہ شہد کا میلہ بھی لگتا ہے۔ اس قدر خوبصورت برتنوں میں شہد رکھا ہوتا ہے، اور اسے نکالنے کے جو ووڈ کے اسٹکس ہوتی ہیں، اور بہت خوبصورت ڈفرینٹ کلرز، شفاف شہد، اور پھر لوگوں کا ذوق ہے خریدنے والوں کا۔ یمن کے لوگ زیادہ یہ بزنس کرتے ہیں، یمن میں زیادہ بڑے پیمانے پہ مکھیاں شہد بناتی ہوں گی، اور بہرحال دنیا کے اور خطوں سے بھی آتا ہوگا۔ شہد بہت قیمتی غذا ہے، شہد، دودھ، پانی، پابندی شراب پر ہے۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا کی شراب ہوتی ہے کہ پینے والے کی عقل مختل ہو جائے، اور بعد میں جب نشہ ٹوٹے تو سر پھٹنے لگے، اس وقت وامٹنگ ہو اور حالت خراب ہو جائے۔ مجھے جنت کے راستوں کے بارے میں کبھی سوچ آتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں راستے نارمل دریاؤں کے ساتھ ساتھ بنائے جاتے یا نہروں کے ساتھ بھی بناتے، اور دنیا میں آسمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ملکی ویز، لیکن جنت میں حقیقی ملکی ویز ہوں گے، اور لوگ ان سے کتنی محبت بھی کریں گے جو انسان کی ضرورت بھی ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا وہ تو واقعی نعمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ ترمذی کی 2571 نمبر روایت ہے، جنت کا دودھ کیسا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا، اور ہمارے دودھ سے زیادہ سفید، جانے وہ سفیدی کیسی ہوگی۔ رب العزت نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ اہل جنت کو جب بھی پھل کھلائے جائیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، کیونکہ وہ یاد کریں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے۔ جنت کے پھلوں کی مشابہت نام یا رنگ میں ہوگی، حقیقتاً پھل ان پھلوں سے زیادہ مزے والے، اور ان پھلوں سے زیادہ خوشبو والے، ان پھلوں سے زیادہ خوبصورت پھل ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران جنت دیکھی تو فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک خوشہ لیا، اگر میں اسے توڑ لیتا، جنت کے انگور،
تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کے انگوروں نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، کہ پھل ختم نہیں ہوں گے، جنت کا موسم ختم نہیں ہوگا، اور جنت میں جو کچھ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کہ زندگی بھی، یہ مسلم کی 907 نمبر روایت، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کے بارے میں، یعنی جنت کی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ بے عیب ہوں گی، اور بڑا عیب کیا ہے اس دنیا میں؟ عورت پر ایسے دن آتے ہیں جب وہ ناپاکی کے عمل سے گزرتی ہے، تو جنت کی عورت ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی، اسے پیریڈ نہیں آنے گے، اور اسی طرح سے یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے نقص کا سبب بنتی ہے، جنت میں چونکہ کوئی بھی ناقص نہیں ہوگا، اس لیے ایسی تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، زبان پاک اور ان کی نظر بھی پاک ہوگی، اور ان کی اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی، اور اپنے اخلاق حسنہ، حسن اطاعت اور قولی اور فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے محبت کریں گی۔ جنت کی عورت کس قدر خوبصورت ہو جائے گی، اپنے خلق، اپنے آداب، اپنے مینرز کی وجہ سے، اپنے حسن صورت کی وجہ سے، اور کس قدر وہ اپنے شوہروں کو محبوب ہو جائے گی۔ تو جنتی عورت حیض، نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی۔ جنت میں ٹوائلٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ کسی کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے۔ پھر جنتی عورت اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوگی، اپنے حسن کامل اور کامل جمال کی وجہ سے۔ ان کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا، کسی قسم کی جسمانی بدصورتی بھی نہیں ہوگی۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں، لوگوں کی آدھی زندگی تو افسوس کرتے گزر جاتی ہے، میری ناک ایسی کیوں ہے، اور میری آنکھ ایسی کیوں ہے، اور میرا قد ایسا کیوں ہے، اور میرا رنگ ایسا کیوں ہے، اور میں موٹی کیوں، اور میں پتلی کیوں، اور میرا پاؤں ایسا کیوں ہے، اور فلاں اور فلاں اور فلاں چیز ایسی کیوں۔ تو جنت میں ہر کسی کو اس قدر حسین بنا دیا جائے گا کہ اسے اپنے وجود میں کوئی چیز ناقص نظر نہیں آئے گی۔ پھر جنتی عورت نیک سیرت اور خوبصورت ہوگی، نیچی نگاہوں والی، ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہیں بڑھیں گی، ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ بھی، یا راوی کو شبہ ہے، ایک جگہ یعنی قید، اور قید سے مراد کوڑا ہے، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے، جنتی عورت کبھی جھانکتی نہیں ہے، یعنی حور، تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں، خلا میں بھی اندھیرا نہیں رہے گا۔ کیا ہی اس عورت کا حسن ہے، خوشبو سے معطر ہو جائیں گے، اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان عورت جنت کا خواب نہیں دیکھتی تو دنیا میں ہی اس کا دوپٹہ اتر جاتا، پھر سے دوپٹے کی بات اچھی بھی نہیں لگتی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بہت اچھا ڈریس پہنتا ہے تو اسے دوپٹہ، خوبصورت دوپٹے یا خوبصورت اسکارف یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اوپر سے پہننے والی اسے بہت اچھی لگتی اور اس کا حسن اسے متاثر کرتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے وہ جنت سے کبھی واپس نہیں بلائے جائیں گے، کبھی ان سے جنت واپس نہیں لی جائے گی، وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے،
اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7184 نمبر پر، صحیح بخاری کی روایت 6545 نمبر پر ہے۔ اسی کے لیے تو رب العزت نے دعوت دی ہے، سودا کر لو میرے ساتھ، ایک سودا کر لو میرے ساتھ، ایک تجارت کر لو۔ اور اللہ تجارت کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا کہ جنت اتنی اعلیٰ درجے کی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جو سستا نہیں ملے گا۔ آپ دنیا میں مال سے جگہ خریدتے ہیں اور جنت اعمال سے ملنے والی ہے۔ جنت کے لیے جنہیں کال دی جائے گی وہ کال پر کس قدر خوش ہوں گے کہ اے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کبھی اچھی نہیں لگتی، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی، موت ختم ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا لیفلٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں، اسے ضرور پڑھیے گا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اگر ممکن ہو تو اسے دکھا بھی دیں۔ تو سید ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جنت جائے گا چین سے رہے گا۔ کس کا جی چاہتا ہے چین سے رہوں، کبھی بے چینی نہ ہو، بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے گلیں گے، نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ ہمارے یہاں سدا بہار جوانی کے لیے پارلرز کام کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ پارلرز کی بات تو بنی نہیں، پھر ایسی کریمز ایجاد کی گئی ہیں اینٹی ایجنگ، پھر آپ دیکھیے پھر بھی بات نہیں بنتی، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ پھر خوبصورتی کے لیے آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے حسن کے لیے بہت روپیہ لگایا، ڈاکٹروں کی بہت بڑی ٹیم نے کام کیا، کالا تھا، گورا ہونے کے لیے اس نے کام کیا، اور آپ سب اسے جانتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ مائیکل جیکسن۔ پڑھایا گیا بھائی، تو سب کو پتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، لیکن اسے موت آ گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے بھی تعلق توڑ لیا تھا اور وہ گورا بننا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی سکن چینج کروائی، شکل بدلوائی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود مر گیا۔ دنیا میں ایسی جنت کہاں مل سکتی ہے؟ اور اب دیکھیں فرعون کے محل میں رہنے والی سیدہ آسیہ محلات کی، دنیا کے محلات کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی، اور جب ایمان لائی تو فرعون نے اس وقت نہیں لائی۔ جس وقت فرعون کو پتہ چلا تو فرعون انہیں دھوپ کر دیتا، شہد اور روٹی کھلاتا، اور شہد کھانے والا دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو اسے غشی آتی ہے۔ سیدہ آسیہ کو غشی آتی تھی اور فرعون کہتا تھا اب بھی باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں تمہاری قدر کروں گا۔ اور سیدہ آسیہ اپنے رب سے دعا کرتی تھی۔ فرعون نے جب دیکھا کہ سیدہ آسیہ کسی قیمت پر مانتی نہیں ہے تو اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان لڑکا دو کہ جب اس پہ گرے گی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ خس کم جہاں پاک، سیدہ آسیہ نے یوں چٹان کو اپنے اوپر آتے دیکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ رب کتنا قدردان ہے؟ سیدہ آسیہ وہ پہلی خاتون ہے
کسی مرد کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا گھر دکھا دیا گیا، آسمان سے غیب سے اس پردے کو ہلکا سا ہٹا کے ان کے گھر کا نظارہ کروا دیا گیا، ادھر چٹان لڑکی اور وہ اپنی جنت میں چلی گئی۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہم سب کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔